بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کے دن تھے۔ ان دنوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ شوق رنگ تو تھی ہی، جلد ہی سہیلیاں بنا لیتی تھی، مگر امی جان کو میری یہ عادت سخت ناپسند تھی۔ وہ کہتی تھی اچھی لڑکیوں کو دوست بنانا چاہیے، زیادہ دوستیاں اچھی نہیں ہوتی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، تنہائی کا سام مجھے ہر لمحہ ڈستا تھا۔ جی چاہتا کوئی ہو جس سے میں خوب باتیں کروں، گپ شپ کروں، حال احوال کہوں۔ میں نے کئی سہیلیاں بنائیں، مگر زیادہ عرصے تک دوستی نہ نبھ سکی۔ وجہ یہ کہ جب وہ گھر آتی امی جان کو ان کے بارے میں تشویش ہو جاتی کہ کس گھر سے آئی ہیں، کیسی ہیں، ان کے والدین کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک لڑکی ایک سے زیادہ بار آ جاتی تو کہتی کیسی آزاد ہے، ماں باپ اسے روکتے ٹوکتے نہیں، جب دیکھو منہ اٹھائے چلی آتی ہے۔ وہ مجھے کبھی کسی سہیلی کے گھر جانے نہیں دیتی تھی، بس ایسی باتوں سے سہیلیاں تنگ ہو کے مجھ سے دور ہو جاتی۔ خدا جانے امی اتنی تنگ مزاج کیوں تھی۔ پھر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ سہیلیاں لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہیں، جن کے بغیر زندگی بے رونق اور ادھوری ہوتی ہے۔ جبکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ پرتکلف ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ دوست جیسی نہیں ہوتی۔ ہر رشتے کے اپنے تقاضے اور اپنی پہچان ہوتی ہے۔ جب میری بہت سی سہیلیاں چھوٹ گئی تو میں اداس اور پریشان رہنے لگی۔ اب میں کھاتی پیتی اور نہ ہنستی بولتی، ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دل گھبراتا تو چھت پہ چلی جاتی، وہاں سے سڑک کا نظارہ کرتی۔ دوپہر کو جب اسکول سے آ کر یونیفارم بدلتی اور کھانا وغیرہ کھا لیتی تو امی اپنے کمرے میں سونے چلی جاتی تھی۔ ایسے میں مجھے نیند نہیں آتی۔ وقت کاٹے نہ کٹتا، تبھی دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلتی اور چھت کا رخ کرتی۔ عموماً گلی سنسان ہوتی، پھر بھی کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل یا کار وغیرہ گزرتی تو دل بہل جاتا۔ ایک روز جب کہ میں اپنی چھت کی منڈیر سے گلی میں جھانک رہی تھی، ایک شور سا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے جھک کر دیکھا۔ ہمارے گھر کے قریب ہی شور بچا تھا۔ ہوا یہ ایک محلے کی لڑکی ادھر سے گزر رہی تھی۔ ایک آوارہ قسم کے لڑکے نے اس کو چھیڑا تو وہ گھبرا کر شور کرنے لگی۔ عین اس وقت نومی آ گیا۔ نومی ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور میرے بھائی کا دوست تھا۔ اس نے جو فوزیہ کو شور مچاتے پایا تو دوڑ کر اس کی طرف آیا اور پوچھا کیا ہوا۔ فوزی نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو نومی کو آتے دیکھ کر بھاگ نکلا تھا۔ نومی نے اس کا پیچھا کرنا چاہا مگر وہ نکل گیا۔ تبھی نومی واپس آیا اور فوزیہ سے پوچھا کیا معاملہ تھا۔ فوزیہ بتانے لگی اس آوارہ لڑکے نے اسکول سے میرا پیچھا کیا تھا اور جب میں اس گلی تک آ گئی تو سنسان علاقہ دیکھ کر اس نے دست درازی کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں ڈر گئی اور میری چیخیں نکل گئیں۔ فوزی ان دنوں 7ویں میں پڑھتی تھی اور اس کی عمر بمشکل 12-13 برس ہوگی۔ وہ مجھ سے 3 برس چھوٹی تھی۔ اس کے والدین عرصے سے ہمارے محلے میں رہتے تھے، اس لیے میں فوزی کو بچپن سے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی امی اور بہن کبھی کبھی میری ماں کے پاس بھی آیا کرتی تھی۔ بہرحال نومی نے اس کو تسلی دی اور اس کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ فوزیہ کا گھر آ گیا۔ نومی اس وقت تک گلی میں کھڑا رہا جب تک یہ لڑکی اپنے گھر کے اندر نہ چلی گئی۔ اس روز یہ سارا تماشا چھت سے میں نے دیکھا تو مجھ کو نومی کی شرافت سے بہت میں متاثر ہوئی۔ پہلی بار میں نے سوچا کہ کاش میرا شریک سفر بن جائے، کیونکہ وہ شریف ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل اور بہادر بھی تھا۔ اس کے والدین سے میرے والدین کی بہت اچھی سلام دعا تھی اور نومی کی بہن نے میری والدہ سے قرآن پاک پڑھا تھا، لہٰذا یہ لوگ امی جان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ شازیہ جو کہ نعمان کی بڑی بہن تھی، اکثر امی کے پاس آیا کرتی تھی۔ اس دن کے بعد یہ میرا معمول ہو گیا کہ میں روز دوپہر کو چھت پہ جاتی اور نعمان کے آنے کا انتظار کرتی۔ وہ عام طور پر اپنے کالج سے تقریباً 4 بجے گھر لوٹتا اور جب تک اس کو میں دیکھ نہ لیتی مجھے چین نہ آتا تھا۔ نومی کا گھر ہمارے گھر کے بالکل عین سامنے تھا، لیکن میری کبھی اس سے بات چیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز جب کہ میں چھت پہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس نے گلی سے گزرتے وقت اوپر دیکھا اور مجھے دھوپ میں کھڑے پایا تو حیران ہوا۔ بہرحال وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں اس کو دیکھتی رہ گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں روز گھنٹوں دھوپ میں کھڑی رہ کر تمہاری ایک جھلک دیکھنے کا اتنی بے دردی سے انتظار کرتی ہوں۔ تمہارا انتظار سارا ٹائم مجھے رہتا ہے، مگر اسے کیا خبر تھی۔ 1-2 روز گزرے، پھر ایسا ہی ہوا کہ میں چھت پہ کھڑی تھی اور کالج سے لوٹتے وقت اس نے مجھے دیکھا۔ جب کئی بار یوں ہوا تو نومی کو یقین ہو گیا میں اس کے لیے ہی چھت پہ کھڑی ہوتی ہوں اور دھوپ میں اس کا انتظار کرتی ہوں۔
اس کے دل کا حال مجھے پتہ نہ تھا، میں تو بس اپنے دل کا حال جانتی تھی۔ ایک روز جب کہ چھٹی کا دن تھا، اس کی بہن شازیہ ہمارے گھر آئی۔ جب اس کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو آہستہ سے سوال کیا، ردا کیا تم میرے بھیا سے شادی کرو گی؟ کیا کہا؟ میں نے چونک کر پوچھا، جیسے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا، کیا تم نعمان سے شادی کرو گی؟ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکلا، شازیہ آپی کیا آپ کو نومی نے بھیجا ہے؟ ہاں، وہ تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہے۔ اگر تم ہاں کہہ دو گی تو امی ابو تمہارے گھر رشتہ بھجوا دیں گے۔ یہ تو میرے دل کی شدید خواہش تھی، میں دل و جان سے چاہ رہی تھی کہ نومی میرا ہو جائے۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ شازیہ آپی چلی گئیں اور ایک ہفتے کے بعد ان کے والدین میرے ابو امی سے رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ وہ نومی کے لیے میرا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ تب امی نے مجھ سے پوچھا بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ فوراً کہا، جی امی، مجھے شازیہ آپی کا گھرانہ بچپن سے ہی اچھا لگتا تھا۔ امی کا خیال تھا کہ نعمان کی بھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، جب پڑھ لکھ لے گا پھر نوکری کا مرحلہ آئے گا، لڑکا جانے کتنے سال بعد کمانے کے لائق ہو، اس وقت تک لڑکی کو بٹھائے رکھنا ہوگا۔ ادھر ابو کا خیال تھا لڑکی بھی تو پڑھ رہی ہے، جب تک نعمان کمانے کے لائق ہوگا ردا بھی پڑھ لکھ جائے گی۔ کچھ دن تک یہ بات وجہ تنازع بنی رہی، مگر جب ایک روز نومی نے چھت پر آ کے مجھ سے بات کی تو میں نے ٹھان لی کہ اب چپ نہیں رہوں گی۔ امی کو بتا دوں گی میں شادی نومی سے ہی کروں گی، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں چپ رہی اور زبان نہ کھولی تو عین ممکن ہے کہ میری ماں اس رشتے سے انکار کر دے اور پھر نومی کے والدین اس انکار کو توہین خیال کر لیں۔ ایسی صورت میں وہ دوبارہ ہمارے گھر کی دہلیز پر نہیں آئیں گے۔ میری عمر ہی کیا تھی، یہی 15-16 سال۔ میں نے منہ کھول کر ماں سے کہہ دیا، آپ نومی کا رشتہ قبول کر لیں ورنہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر میری ماں تو ہکا بکا رہ گئی۔ ان کو یقین نہ آتا تھا جس پودے کی انہوں نے اتنی حفاظت کی ہے اس پر کانٹے اگنے لگے ہیں۔ امی کی سوچ ہی نہیں، ان کی روح بھی زخمی ہو گئی۔ بے اختیار زبان سے نکلا، ردا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے میرے آگے زبان کھولی ہے؟ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی تم ایسا کہہ سکتی ہو۔ وہ رونے لگی۔ تبھی بھیا آ گئے اور پھر انہوں نے ماں کو سمجھایا کہ آپ کو اس کی رائے معلوم کرنا تھی نا، سو آپ نے اس نے اپنی رائے دے دی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ انکل اور آنٹی کو ہم پرسوں سے جانتے ہیں، نومی بھی کوئی ایسا برا لڑکا نہیں ہے۔ ردا کو یہ رشتہ پسند ہے تو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وہ لوگ خود رشتہ لائے ہیں، ردا نے تو ان کو نہیں بھیجا۔ ایسی باتیں کر کے غرض بھائی نے امی کو ٹھنڈا کیا اور پھر میری منگنی نعمان سے کر دی گئی۔ امی ابو میرے رشتے کے لیے کوئی اونچا گھرانہ دیکھ رہے تھے، مگر جو میری قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ جب میں خوش نظر آئی تو والدین بھی اس فکر سے آزاد ہو گئے کہ بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا بھی تو ایک بے حد دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا اور میری نومی سے منگنی ہو گئی تو میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگی۔ امی ابو نے اس منگنی میں محلے والوں میں سے کسی کو نہ بلایا، صرف ابو کے 2-4 قریبی رشتہ دار مدعو تھے، اس لیے ہماری گلی میں کسی کو علم نہ تھا کہ میرا رشتہ نومی سے پکا ہو گیا ہے۔ فوزی کا گھر ہمارے مکان سے بس چند قدم کے فاصلے پہ تھا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی، کہا کہ ردا ہماری دوستی بچپن میں بھی تھی لیکن پھر تم نے ملنا ہی چھوڑ دیا، اب بس سلام دعا باقی رہ گئی ہے، کسی دن میرے گھر ضرور آنا۔ امی اجازت دیں گی تو ضرور آؤں گی، میں نے بتایا۔ بچپن میں تو روز آ جاتی تھی۔ وہ بچپن تھا فوزیہ، میں نے جواب دیا۔ 2-4 روز بعد وہ پھر آ گئی اور امی سے کہا کہ خالہ جان کل میری سالگرہ ہے اور ردا کو ضرور بھیجنا، میں دعوت دینے آئی ہوں۔ امی نے جواب دیا، ٹھیک ہے ردا، جانا چاہیے۔ اگلے دن سالگرہ تھی، میں نہ گئی کیونکہ امی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں جاؤں۔ بولی آج نہ جانے کیسی کیسی اس کی سہیلیاں جمع ہوں گی، پھر کسی روز چلی جانا۔ میں نے ماں کی بات مان لی۔ ایک ہفتہ بعد فوزیہ کی چھوٹی بہن ندا آئی اور پیغام دیا کہ فوزی باجی نے کہا ہے کہ میرے گھر ضرور آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس بات سے بے خبر تھی، اس سے مجھ سے کیا بات کہنی ہے۔ میں نے امی سے جانے کی اجازت مانگی، امید نہ تھی لیکن اجازت مل گئی، لیکن وہ جانے کے اس موڈ میں تھی۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ جب میں فوزیہ کے پاس کس نے کہا ردا میں نے تم کو ایک خاص بات کہنے کے لیے بلایا ہے، وہ یہ کہ ہمارا پڑوسی نومی جب بھی اپنی چھت پر ہوتا ہے اور میں اپنے گھر کے صحن میں آ جاؤں تو وہ ہاتھ کے اشارے سے میری خیریت پوچھتا ہے۔ اس بات سے میں کافی پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، میری کوئی ایسی دوست بھی نہیں ہے جس سے مشورہ لوں۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، مگر یہ سن کے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا گمان بھی نہ تھا،
وہ نومی کے بارے میں بات کرے گی، میں ایک دم ڈر گئی کیونکہ وہ میرا منگیتر تھا، میرا ہونے والا سرتاج تھا، لہٰذا اس کا امیج کسی صورت خراب نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ سوچا فوزیہ ابھی چھوٹی ہے، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے، میں اس کو سمجھا لوں گی کہ یہ بات وہ کسی اور سے نہ کہے ورنہ نومی بدنام ہو جائے گا۔ اب وقتاً فوقتاً فوزیہ سے ملنا ضروری ہو گیا اور میں نے اس کو تحفہ بھی دیا، ہدایت کی کہ میرے گھر آ جایا کرو۔ امی نے بھی اعتراض نہ کیا کیونکہ فوزیہ کم سن اور سیدھی سادی لڑکی تھی، تو میرے پاس ہفتے میں 3 دن ٹیوشن پڑھنے کے بہانے آتی تھی۔ اب وہ مجھے نومی کی باتیں بتاتی تو میں نہایت دل جمعی اور غور سے سنتی۔ اس نے کہا کہ نومی نے کسی طرح اس کا فون نمبر معلوم کر لیا ہے، وہ اس کو فون کرتا ہے اور وہ بھی اس سے تھوڑی سی بات کر لیتی ہے۔ وہ کیوں تم کو فون کرتا ہے؟ اس سوال پر بولی۔ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم تو چھوٹی سی ہو، ہم دونوں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو اور اچھی نیت رکھو، وہ بس اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں سمجھ گئی ان کی دوستی بری نہیں ہے، تاہم میں فوزیہ کو سمجھاتی تھی تم ابھی بچی ہو، اسی لیے کسی لڑکے سے یوں فون پہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بولی پھر تم اس سے فون پہ بات کر کے اس کو یہ بات سمجھا دو۔ میں نے نومی کو فوزیہ کے کہنے پہ فون کیا اور کہا تم کیوں اس بیچاری لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم میری منگیتر ہو، میں تم سے بات کرنے کا کوئی وسیلہ تلاش کر رہا تھا، چونکہ فوزیہ تمہارے گھر آتی جاتی ہے، سوچا کیوں نہ اس سے پہچان بڑھاؤں تاکہ تم تک رسائی ہو۔ نومی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، بلکہ مجھے خوشی ہوئی اس نے میری ضرورت محسوس کی اور فوزیہ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا۔ اب وہ کبھی کبھی مجھ سے فون پہ بات کرتا، مگر مجھ سے وہ کوئی عامیانہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اچھی باتیں کرتا اور بزرگوں کے احسان اقوال سناتا۔ یہ اقوال اس کے سینکڑوں کی تعداد میں رٹے ہوئے تھے اس کو۔ اب میری اور فوزیہ کی دوستی گہری ہو چکی تھی۔ ٹیوشن پڑھانے کا تو ایک بہانہ تھا، وہ اور میں سارا وقت نومی کی باتیں کرتے تھے۔ میرا دل اپنی منگیتر کی باتیں کر کے خوش ہوتا تھا، اس لیے میں فوزیہ سے پیار کرنے لگی تھی، کیونکہ کوئی تو تھا جس سے میں اپنی پیار کی باتیں کر سکتی تھی۔ میں ناداں تھی، اپنے خیالوں میں مست رہی، فوزیہ کا دل کا حال نہ سمجھ سکی، اس کو بچی جان کے یہی سمجھتی تھی وہ کسی سے وابستہ نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، اگرچہ نہیں جانتی تھی کہ نومی میرا منگیتر ہے۔ وہ اپنے دل کا حال مجھ سے چھپائے رہی، جب میں نے اپنا حال اس پہ کھول دیا اب وہی نہیں، میں بھی اس کے گھر آنے جانے لگی۔ میرے فوزیہ کے یہاں آنا جانا بڑھ گیا تو امی جان کو شک ہوا کہ ضرور ان دونوں لڑکیوں کے درمیان کوئی رازداری ہے۔ امی نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا، جب امی فوزیہ کے بارے میں کچھ برا بولتی تو مجھے غصہ آتا۔ میرا پیار فوزیہ سے اتنا بڑھ گیا میں اس کے خلاف کچھ بھی سننا گوارا نہ کرتی تھی۔ میری نومی سے کبھی کوئی ملاقات نہ ہوئی، بس فون پہ 2-4 بار بات ہوئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ فوزیہ نہ صرف اس سے فون پہ باتیں کرتی ہے بلکہ ملتی بھی ہے۔ یہ دونوں چوری چھپے ملتے اور باتیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ امی بار بار کہتی تھی کہ یہ فوزیہ کیوں اتنی تیری دوست بن گئی ہے، اس کو خود سے دور رکھ، کسی سے اتنا زیادہ لگاؤ اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن میرا اور اس کا بندھن تو نومی کی خاطر تھا، بس میں تعلق توڑنے یا اس سے دور ہونے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ لگتا تھا اگر فوزیہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر نومی سے میرا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ ادھر امی کو ہم پہ شک ہونے لگا کہ ہم مل کے پڑھتی نہیں ہیں، کچھ اور قسم کی باتیں کرتی ہیں۔ آخر ہم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ بالآخر نومی نے ایک روز مجھ سے کہہ دیا کہ فوزیہ سے کہو ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ اس بات پر میں امی سے الجھ گئی اور ان کے سامنے زبان چلائی۔ میری ماں کو بہت رنج ہوا کہ دیکھو میری بیٹی میرے سامنے بولتی ہے۔ میں نے فوزیہ کی خاطر اپنی ماں سے خاصی بدتمیزی کی تھی۔ میں اسکول گئی تھی، ایک روز فوزیہ آ گئی میری غیر موجودگی میں۔ تب میری امی نے پیار سے پوچھا کیا بات ہے، تم دونوں کے درمیان کوئی رازداری چل رہی ہے؟ فوزیہ نے امی جان کو میرے بارے میں غلط سلط باتیں گھڑ کر سنا دی، جن کو سن کر انہیں بہت غصہ آیا، اور جب میں اسکول سے گھر پہنچی میری ماں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا جس لڑکی کو تم اپنا دوست سمجھتی ہو وہ تیرے بارے میں ایسی باتیں کر کے گئی ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی فوزیہ کو نہ کہا تھا کہ میں اپنے منگیتر سے ملنا چاہتی ہوں، کبھی کوئی خط نومی کے لیے اس کو نہیں لکھ کر دیا تھا، مگر اس نے ایسی ہی جھوٹی باتیں کی جس سے میری والدہ سخت ناراض ہوئیں۔ ان کو اپنی عزت خطرے میں نظر آئی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں نے الٹا اپنی ماں کو جھوٹا سمجھ لیا کہ فوزیہ کو مجھ سے دور کرنے کی خاطر امی ایسا کہہ رہی ہیں۔ بھیا اور نومی کے بڑے بھائی کی آپس میں گہری دوستی تھی، دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، اکثر اکٹھے جاتے تھے۔ ایک روز ان کی ملاقات بازار میں محلے کے لڑکوں سے ہو گئی تو انہوں نے بتایا فوزیہ نومی کو خط لکھتی ہے اور یہ خطوط نومی نے ان لڑکوں کو دکھائے ہیں۔ میرے بھائی کو دکھ ہوا، گھر آئے تو افسردہ تھے، مجھ سے کہا کہ فوزیہ سے دوستی چھوڑ دو،
اس کو کہہ دو کہ یہاں نہ آیا کریں، میں نے اب بھی یہیں جانا ہے۔ امی نے بھیا کو سکھایا ہوگا، تب بھی وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ میں نے فوزیہ سے دوستی ختم نہ کی۔ جب بھائی نہ ہوتے تو میں اس سے ملنے کے لیے بلوا لیتی یا چلی جاتی۔ امی کچھ کہتی تو بدتمیزی سے پیش آتی۔ لیکن ایک دن جب نومی کی بہن شازیہ باجی ہمارے گھر آئیں تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے امی کو بتایا کہ ردا کی سہیلی فوزیہ نے نومی سے دوستی کی ہوئی ہے۔ پہلے تو کہتی تھی میں ردا کی خاطر آتی ہوں کیونکہ وہی مجھے پیغام دے کے نومی کے پاس بھیجتی ہے، لیکن اب نومی کہتا ہے کہ میری منگنی ردا سے ختم کرواؤ، میں اس سے شادی نہیں کروں گا بلکہ فوزیہ سے کروں گا۔ ان دنوں میں میٹرک کر چکی تھی اور فوزیہ میٹرک میں تھی۔ بالآخر میری سہیلی نے دھوکہ دیا، میری منگنی اس کی وجہ سے ٹوٹ گئی اور فوزیہ سے نومی کی منگنی ہو گئی، کیونکہ ایک بار پھر میں اپنے ماں باپ کو مجبور کیا تھا۔ والدین تو جیتے ہی بچوں کی خوشی پوری کرنے کے لیے۔ اس کے ماں باپ نے بھی بیٹے کی خوشی کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اب ماں کی قدر آئی جو کہتی تھی کہ تم کو زمانے کی پہچان نہیں ہے، فوزیہ اچھی لڑکی نہیں ہے، تم اس کی دوستی توڑ دو۔ در حقیقت جس لڑکی کی خاطر میں نے اپنی ماں سے بدتمیزی کی تھی، اس لڑکی نے نومی کو میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے دور کر دیا۔ دوست نے دھوکہ کیا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ نومی کہتا ہے کہ ردا سے کہو جب چھت پر آئے تو بال کھول کر، کیونکہ مجھے اس کے کھلے ہوئے بال اچھے لگتے ہیں، اور میں بال کھول کے چھت پہ چلی جاتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے۔ اب جب کبھی یہ بات یاد آتی ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ میری ایک کزن فوزیہ سے ملتی تھی، وہ اس کو کہتی تھی کہ ردا اپنے منگیتر سے ملتی ہے اور خط لکھتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مگر فوزیہ نے خاندان بھر میں اس طرح مجھے بدنام کیا، اور جب میری منگنی ٹوٹ گئی تو خاندان بھر کے لڑکوں میں سے کسی نے بھی مجھ سے شادی پہ رضامندی نہ ظاہر کی، کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے میں نومی سے ملتی تھی، اس کو خط لکھتی تھی۔ یہ سب میری دوست نے کیا۔ اب تو لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر خوشی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں۔ میرے دل میں کئی سوال تھے جن کا جواب میں فوزیہ سے چاہتی، لیکن اس نے مجھ سے ان سوالات کا جواب بھی مانگنے کی مہلت نہ دی اور نومی نے اس سے شادی کر لی۔ محلے بھر میں میری چاہت ایک مذاق بن گئی اور ایک چھوٹی سی بیوقوف سی نظر آنے والی لڑکی مجھ سے جیت گئی۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ گھر میں میری ماں ہی میری سب سے بڑی خیر خواہ تھی، کیونکہ خون کا رشتہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مجھے اب اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے، خود پہ غصہ آتا ہے، اپنے گھر والوں کی بات کیوں نہ مانی، فوزیہ کی باتوں میں آ کے خود کو برباد کر لیا۔ اگر میں اس لڑکی سے لا تعلق رہتی تو میری منگنی کبھی نہ ٹوٹتی، کیونکہ وہ ہر بات میری غلط رنگ میں جا کے نومی کو بتایا کرتی تھی۔ اس نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ اب میری شوخی ختم ہو چکی تھی، کسی سے بات کروں تو ڈر لگتا ہے، خدا را دوستی کرو تو سوچ سمجھ کر اور ایک حد تک۔ آج ماں کی بات یاد آتی ہے کہ دوست کی دشمنی بری ہوتی ہے، دوست ہی زندگی سنوارتے ہیں اور دوست ہی اجاڑ دیتے ہیں۔